خون کی کمی بچوں میں یا بڑوں میں اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اسے کیسے بچا جا سکتا ہے یا اس کا کیسے علاج کیا جا سکتا ہے؟ میرا نام ڈاکٹر سید ناصر عباس ہے، میں پیڈیاٹرک ہیماٹولوجسٹ آنکولوجسٹ ہوں اور ہیڈ ہوں بون میرو ٹرانسپلانٹ ڈپارٹمنٹ کا چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں۔ خون کی کمی سب بہت بڑا مسئلہ، تقریباً ہر گھر میں بچوں کا مسئلہ، بڑوں کا مسئلہ کہ خون کی کمی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب جسم میں خون کی کمی ہوتی ہے تو قوت مدافعت بھی کم ہوتی ہے، بچے کا چلنا پھرنا بھی کم ہو جاتا ہے، ذرا چلتے ہیں ہانپنا شروع ہو جاتے ہیں، رنگ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ملٹیپل پورے جسم پہ اس کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ پہلے ہم بچوں میں بات کر لیں، پھر ہم ذرا سے بڑوں میں کرتے ہیں۔ جب ہم بچوں میں خون کی کمی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ذہن میں دو چیزیں رکھنی پڑتی ہیں۔ نمبر 1، کس ایج میں خون کی کمی ہوئی ہے، بلڈ کی کمی ہوئی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ جسم میں اس کے جگر اور تیلی کی اس کی سائز بڑھ تو نہیں گیا۔ دو چیزیں، بچے میں کس ایج میں، اگر 6 ماہ سے پہلے بچے میں خون کی کمی ہونی شروع ہو گئی ہے تو یہ عموماً کسی آئرن کی، B12 کی، فولک ایسڈ کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر 6 ماہ سے پہلے کسی بچے میں خون کی کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی ایسی پیدائشی بیماری اس کے اندر چل رہی تھی جو کہ نمودار ہونی شروع ہو گئی ہے، اور جو ہی ماں سے دیا ہوا بلڈ ختم ہوا، اس کا اثرات ختم ہوئے ہیں تو اب اس میں خون کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو لازمی اگر کسی بچے کو 6 ماہ کی عمر سے پہلے خون کی کمی ہونی شروع ہو گئی ہے تو یہ لائف تھریٹنگ بھی ہو سکتا ہے اور اس کو ہمیں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات PRC ریڈ سیل پلیزیا ہو سکتا ہے، یا بعض اوقات تھیلیسیمیا کچھ قسمیں ہو سکتی ہیں، یا بعض اوقات کچھ انزائمز کی کمی ہو سکتی ہے اور وہ انویسٹیگیشنز کے بغیر ڈائگنوز نہیں ہو سکتا، اور اگر اس کا وقت پہ علاج کیا جائے گا تو ہی بچے کی جان بچے گی، ورنہ بچے کی جان بچانی مشکل ہو جائے گی۔ اگر بچے میں 6 مہینے کے بعد خون کی کمی ہونی شروع ہوئی ہے اور ساتھ اس کی جگر تیلی بالکل نارمل ہے، کوئی نہیں ہے، تو اس کی بڑی وجہ عموماً آئرن یا فولک ایسڈ ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں سب سے بڑی وجہ جو آئرن کی کمی کی ہوتی ہے یا بچوں میں خون کی کمی کی ہوتی ہے وہ دودھ کا زیادہ پینا ہے۔ 6 ماہ گزر جاتے ہیں مگر گھر والے بار بار دودھ ہی پلائے چلے جا رہے ہوتے ہیں، دودھ پلائے زیادہ دودھ کی مقدار دے رہے ہوتے ہیں اور ٹھوس غذا نہیں دے رہے ہوتے، اس لیے بچوں میں آئرن کی کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے یا B12 فولک ایسڈ کی کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے 6 ماہ کی عمر کے بعد آپ نے گریجولی دودھ کو کم کرنا ہے اور ٹھوس غذا کو بڑھاتے جانا ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں مائیں ہمارے پاس آتی ہیں، بڑے ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب کچھ بات نہیں، کچھ نہیں کھاتا پیتا اس لیے ہم دودھ دے دیتے ہیں کہ چلو دودھ تو پی رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر 6 ماہ کی عمر کے بعد آپ نے بچے کو صرف دودھ پہ رکھا تو وہ ان چیزوں کی کمی کا شکار ہوگا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آئرن کی B12 فولک ایسڈ کی کمی اس کے دماغ کو بھی متاثر کرے گی، اس میں چڑچڑاپن لائے گی، اس کی قوت مدافعت کم کرے گی، اور بعض اوقات اس کے اثرات ساری زندگی رہ جاتے ہیں۔ چیزیں پوری بھی ہو جائیں، آئرن کی کمی پوری بھی ہو جائے تو بھی اس کے اثرات رہتے ہیں۔ تو دوسری بڑی وجہ جو میں نے آپ کو بتائی کہ دودھ کا زیادہ پینا، اگر 6 ماہ سے 2-3 سال کی عمر کے اندر، 3-4 سال 5 سال کی عمر تک بچوں کو خون کی کمی ہوتی ہے تو ایک اور وجہ جو ہوتی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل پاکستان میں بہت زیادہ ہوئی بھی ہے، وہ ہے کولڈ ڈرنکس کا استعمال۔ اگر جو بچے چھوٹی عمر سے لے کر 5-6 سال 10 سال کی عمر میں کولڈ ڈرنکس بہت زیادہ پیتے ہیں، بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کی صرف جسم میں کاربس کی مقدار بڑھتی چلی جاتی ہے، ان چیزوں کی وائٹامنس کی اور اس آئرن کی B12 فولک ایسڈ کی کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جسمانی طور پہ بے شک پھولے ہوئے ہوں لیکن اندرونی طور پہ وہ کمزوری کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، اور خون کی اور باقی کیلشیم، وائٹامن D، فولک ایسڈ، B12 ہر چیز کی کمی ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک اور چیز جو ہم بہت زیادہ پاکستان میں اور اس جگہ پہ نوٹ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ کاربس کا استعمال، چپس ہر وقت کھلاتے چلے جانا۔ ہمارے پاس ایسے بچے آتے ہیں جن کی خوراک صرف چپس ہوتی ہے، اور یقین مانیں نہ صرف یہ کہ ان میں آئرن کی کمی ہوتی ہے بلکہ B12 فولک ایسڈ اور چیزوں کی کمی کی وجہ سے نہ صرف وہ خون میں ریڈ سیل کی کمی کا شکار ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات پوری بون میرو فیلئر میں چلے جاتے ہیں، یعنی کہ ہڈی کا گودا کام کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں نہ صرف ریڈ سیل کی بلکہ پلیٹلیٹس کی کمی، جسم میں گیندیل دھبوں کا پڑنا، قوت مدافعت کم ہونا، اور بعض اوقات لائف تھریٹنگ ہو جاتا ہے۔ دودھ کا زیادہ پلانا، آپ چپس وغیرہ کا بہت زیادہ دینا یا کولڈ ڈرنکس کا بہت زیادہ دینا، یہ آپ کے بچے کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر کسی بچے کو آئرن کی کمی ڈائگنوز ہو گئی ہے اور آئرن دینے کے باوجود بھی اس کو آئرن کی کمی پوری نہیں ہو رہی، ہم سیرپ پہ سیرپ دیے چلے جا رہے ہیں مگر آئرن پورا نہیں ہو رہا، تو بعض اوقات اسے ہم کہتے ہیں آئرن ریفریکٹری آئرن ڈیفیشنسی انیمیا، کہ کچھ بچوں میں وہ طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ آئرن کو جذب کر سکیں، کہ وہ کھا رہے ہوتے ہیں، نارمل خوراک کھا رہے ہوتے ہیں، آپ انہیں آئرن بھی دے رہے ہیں، سیرپ بھی دے رہے ہیں، مگر پھر بھی خون کی کمی دور نہیں ہو رہی اور اس میں آئرن کی کمی ہو رہی ہے، تو اٹ میں بھی آئرن ریفریکٹری آئرن ڈیفیشنسی انیمیا، اور اس کنڈیشن میں ہمیں صرف IV فارم میں یعنی کہ انجیکشن کی فارم میں آئرن پورا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر کسی بچے کو آئرن دینے کے باوجود بھی کمی پوری نہ ہو رہی ہے تو ضرور ڈاکٹر سے رجوع کریں، کہیں اس میں آئرن ریفریکٹری آئرن ڈیفیشنسی انیمیا نہ ہو۔ اگر کسی کو بار بار خون کی کمی ہوئی چلی جا رہی ہے تو ہمیں وجہ تلاش کرنی چاہیے، اور بچوں میں اور بڑوں میں کسی حد تک سب سے بڑی وجہ اسٹول میں لاس ہے، پخانے میں لاس ہے۔ تو جب بھی کسی بچے کو خون کی کمی ہو
اور وجہ نہ مل رہی ہو تو ضرور اس کا پخانے کا ٹیسٹ کرائیں کہ کہیں اس کے پخانے میں بعض اوقات مائکرو لیول پہ یا میکرو لیول پہ لاس ہو رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. پخانہ نارمل کلر کا ہوگا مگر اس میں اکلٹ بلڈ موجود ہوگا اور وہاں سے لاس ہو رہا ہوگا. اس میں ہمیں آنتوں کا علاج کرنا پڑتا ہے. ہم نے دیکھنا پڑتا ہے آئرن جذب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہی. بعضوں کو سلک ڈیزیز ہوتی ہے جس میں آئرن جذب ہی نہیں ہو رہا ہوتا, خوراک جذب نہیں ہو رہی ہوتی, بچہ ہمارا کھا رہا ہوتا ہے. تو ایج 6 ماہ سے پہلے کلیئر فوراً یہ نارمل نہیں ہو سکتا, اس کو آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنے کو ٹیسٹ کرانے. 6 ماہ کی عمر کے بعد یا تو خوراک کی کمی ہے یا وہ نارمل خوراک نہیں لے رہا یا اس میں کہیں پہ جسم میں لاس ہو رہا ہے, اس میں سے جسم میں کہیں خون ضائع ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اگر بڑوں میں خون کی کمی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگین جگر تلی تو نہیں بڑھی. اگر جگر تلی ساتھ بڑھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیل ٹوٹ رہے ہیں, اس میں آٹو امیونٹی یا کسی اور وجہ سے سیل ٹوٹ رہے ہیں جو کہ بعضوں کا پریگننسی کے بعد وائرل انفیکشن کے بعد ہو سکتا ہے کہ آٹو امیون ہیمولیٹک انیمیا ہو سکتا ہے. لیکن اگین فیمیل میں بعض وقت ایکسٹرا ہیوی سائیکلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بلڈ لاس ہو رہا ہوتا ہے اور اتنی مقدار میں ڈائٹنگ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے آئرن فولک ایسڈ B12 نہیں لے رہے ہوتے. بڑوں میں بھی بعض اوقات آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو جاتا ہے کہ منہ سے لیتے رہتے ہیں, صرف بلوٹنگ ہوتی رہتی ہے, پیٹ خراب ہوتا رہتا ہے مگر آئرن کمی پوری نہیں ہوتی. ایسی کنڈیشن میں ہمیں اڈلٹس کو بھی بڑوں کو بھی آئی وی فارم میں آئرن دینا چاہیے تاکہ ان میں خون کی کمی دور ہو جائے. اور ایک چیز یاد رکھیے, بینگ ہیمیٹولوجسٹ ہمارے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کام کسی خون کی کمی والے شخص کو, بچے کو یا بڑے کو خون لگانا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ خون لگانے کی ضرورت نہ پڑے اور وجہ تلاش کی جائے اور وجہ کو اگر مینیج کیا جائے تو اس میں خون کی کمی دور ہو جائے. ہاں اگر بزرگوں میں خون کی کمی ہونی شروع ہو گئی ہے تو ایک تو نارمل ہوتی ہے خوراک کی یا ایبزارپشن کی, اگر بزرگوں میں ہوتی ہے تو ہمیں ضرور ان کے پخانے کا ٹیسٹ کروا کے, یا بعض اوقات آنتوں کے کچھ مسائل ہوتے ہیں, کچھ کینسر چیزیں اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کا پہلی نظر سے بھی ہوتے خون کی کمی ہوتی ہے اور پخانے میں خون آ رہا ہوتا ہے. اس لیے جب بھی خون کی کمی کو آپ نے اسیس کرنا ہے تو دیکھنا ہے کہ ایج کون سی تھی, نمبر 1 بڑا ہے یا بچہ ہے, اس طرح 6 ماہ کی عمر سے کم ہے, 6 ماہ سے لے کر 5 سال کی عمر تک کا ہے یا اسے بڑی عمر میں ہے. اور وجہ کو تلاش کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ خون لگانا خون کے مسائل کا حل نہیں ہے, یہ صرف ایک عارضی حل ہوتا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ وجہ کو دور نہیں کریں گے تو بچہ یا بڑا دوبارہ خون کی کمی کا شکار ہو جائے گا اور بعض اوقات خون لگانا ہمارے لیے وبال جان بن جاتا ہے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو.